اللہ کے رسول کے ایک جملہ میں نے نقل کیا تھا شروع میں، انک امرؤ فیک جاہلیہ، ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے اختلاف ہو گیا. جب آپس میں رہنا ہوتا ہے تو کبھی نہ کچھ رائے الگ ہو ہی جاتی ہے. اس اختلاف کے موقع پر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کچھ ایسا نام دے دیا، کہیں کہہ دیا ابن السودا، اے حبشن افریقن کالی عورت کے بیٹے، رنگ کی بنیاد پر تھوڑا حقارت بھرا جملہ بول دیا، یا قبیلے اور خاندان، ذات اور برادری کی بنیاد پر کوئی جملہ کہہ دیا غیریت والا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، توبہ کر لو. حضور نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کے اثرات بچے. آپ بتائیں کیا ہم میں ہے کوئی جو برادری کے اوپر سے اٹھ پایا ہے؟ پٹھان کا ساتھ دیتا ہے، شیخ کا ساتھ دیتا ہے. عجیب و غریب قسم کی حالت ہے. دیوبندی اور بریلوی کی جھگڑا، مسلک کا جھگڑا، ذات کا جھگڑا، خاندان کا جھگڑا، نسل کا جھگڑا، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو اسلام کی نسبت بھول جاتے ہیں، کلمے کی نسبت بھول جاتے ہیں کہ وہ اور ہم دونوں غلام ہیں محمد الرسول اللہ کے. ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم پٹھان ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مغل ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم ترک ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم جوجا ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم انصاری ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جاہلیت. یہ نہیں کہا تھا کہ چھوٹا سا گناہ ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھیں کہ حالات اور چیلنج کتنا خطرناک ہے، اور ہماری گنہگاری اور ہماری گمراہی اور ہمارے دل کی سختی اور اسلام سے ہماری دوری کس حد تک بڑھ چکی ہے. آپ نے کرتا پاجامہ پہن لیا اور ٹوپی لگا لی، اور آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے، اور آپ کسی علمی خاندان کے فرد ہو گئے، آپ بیان کرنے لگے اور تقریر کرنے لگے، اور اپنے عیوب سے، اپنی اندر کی خرابیوں سے بالکل بے خبر ہو گئے. قسم خدا کی یہ جاہلیت، اور یہی جاہلیت ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. چھوٹے موٹے گناہوں کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں، ان کا تذکرہ سنتے سنتے تو ہم بے شرم اور بے حیا بن گئے. آج میں آخری درجے کی بات کر رہا ہوں. کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ہم زمانے جاہلیت والی لائن پر چل رہے ہیں. فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا ہم مسلمان ہیں. ہماری شادیاں کیا مسلمانوں کے طریقے پر ہو رہی ہیں یا جاہلیت والوں کے طریقے پر ہو رہی ہیں؟ ہمارا پیسہ شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، منگنیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، اور غزہ اور فلسطین کے ہزاروں بچے ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بھوک سے تڑپ کر جان دے رہے ہیں. یہ جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آ رہی ہے عید، ہر گھر میں کپڑے بن رہے ہوں گے، ہر گھر میں جوتے خریدے جا رہے ہوں گے، ہر گھر میں پروگرام بن رہا ہوگا، ایسا سوٹ سلنا ہے، ایسا ہونا ہے اور ویسا ہونا ہے. سلواؤ سوٹ، خوب کپڑے کی خریداری کرو، خوب بچوں کے شاندار کپڑے بنواؤ، اور روز محشر فلسطینی کھڑا کریں گے اللہ کے سامنے. کہ ہم بموں سے بھی مر رہے تھے، ہم گولیوں سے بھی مر رہے تھے، ہم آگ کے سمندر میں نہلائے جا رہے تھے، اور آخر میں پھر بھوک سے تڑپ کر مر رہے تھے، لیکن یہ لوگ اپنی شادیاں منا رہے تھے. یہ جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑا شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ زمانے جاہلیت آیا تھا اور گزر گیا. نہیں، قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جاہلیت کے دور پلٹ کر آ سکتا ہے، پلٹ کر آئے گا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانہ جب قریب ہوگا تو جاہلیت پوری دنیا پہ پھیل جائے گی. میری امت میں انگلی پر گنے جانے والے لوگ ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، بالکل بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو واقعی اسلام پہ چل رہے ہوں گے. ان کا غصہ اسرائیل لاکھوں اور کروڑوں کی گنتی ہوگی، مسلمانوں کی اتنی آبادی ہے، لیکن ان کا شمار تمہاری نگاہ میں مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ کلمے والے نہیں ہوں. خدا کے بندو، کہ کب تک یہ رسم رہے گی کہ تقریر ہو جائے، سب لوگ سن لیں، غور سے سن لیں، اس کے بعد زندگی وہیں سے شروع کریں جہاں کل تھی، پھر کل تقریر سن لیں، پھر وہی. کوئی زندگی میں بڑی تبدیلی نہیں. کسی غصے والے کا جو نہیں فکر سوار ہوتی کہ مجھے اپنے غصے کو قابو میں کرنا سیکھنا ہے. کسی ایسے انسان کو جس کے اندر غریبوں پر خرچ کرنے کا، دین پر خرچ کرنے کا حوصلہ کم ہو، اس کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوتی کوئی تقریر سن کر کہ مجھے سخاوت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر سے کنجوسی کو نکالنا ہے، ہمدردی لانی ہے، خود غرضی کو ختم کرنا ہے، تواضع لانی ہے، میرے اندر غرور ہے، میرے اندر تکبر ہے. میں تو خاص طور پر جب بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں کے منتظمین سے مناسب لہجے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ نیت نہ کرنا کہ بیان ہوگا تو انشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، یہ نیت تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی. یہ نیت کرنا کہ بیان ہوگا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا، میری اصلاح ہوگی، مجھے اپنی خامیاں نظر آئیں گی،